غزل کا ایک شعر جو ہے وہ افسانے کا اختصار ہوتا ہے. غزل کے ایک شعر کو پھیلا دیجئے تو پورا افسانہ بن جائے گا، اور مکمل غزل کی تفصیل بیان کر دیجئے تو پوری ناول بن جائے گی. یہ غزل کی خوبی ہے کہ غزل پوری زندگی اور پوری کائنات کا احاطہ کرتی ہے، مگر اپنی پوری نغمگی کے ساتھ، پوری موسیقیت کے ساتھ. تو آئیے وہ نغمگی، وہ موسیقیت اور پوری کائنات سے غزل کا رشتہ اب میں اس طرف لے چل رہا ہوں. ایک ایک شاعر کو آواز دے رہا ہوں. سب سے پہلے بھوپال کی سرزمین سے تشریف لانے والے جناب انجم بارہبنکی. آ جائے گی دو روز ہمارے ساتھ رہو، چہرے پہ چمک آ جائے گی، لہجے کی اداسی کم ہوگی، باتوں میں کھنک آ جائے گی. دو روز ہمارے ساتھ رہو، چہرے پہ چمک آ جائے گی. یہ چاند ستاروں کی محفل معلوم نہیں روشن ہو، یہ چاند ستاروں کی محفل معلوم نہیں کب روشن ہو. تم پاس رہو، تم ساتھ رہو، جذبوں میں کسک آ جائے گی. تم پاس رہو، تم ساتھ رہو، جذبوں میں کسک آ جائے گی. کچھ دیر میں بادل برسیں گے، کچھ دیر میں ساون جھومیں گے. کچھ دیر میں بادل برسیں گے، کچھ دیر میں ساون جھومیں گے. تم زلف یوں ہی لہرائے رہو، موسم میں سنک آ جائے گی. کچھ دیر میں بادل، 4-5 شعر تحت میں گوارہ کر لیں. کچھ دیر میں بادل برسیں گے، کچھ دیر میں ساون جھومیں گے. تم زلف یوں ہی لہرائے رہو، موسم میں سنک آ جائے گی. سورج کو ذرا کچھ ڈھلنے دو، کچھ وقت کا دریا بہنے دو. جو دھوپ ابھی تک سر پر ہے وہ پاؤں تلک آ جائے گی. سورج کو ذرا کچھ ڈھلنے دو، کچھ وقت کا دریا بہنے دو. جو دھوپ ابھی تک سر پر ہے وہ پاؤں تلک آ جائے گی. جس بات کا مطلب خوشبو ہے ہر گاؤں کے کچے رستے پر، جس بات کا مطلب خوشبو ہے ہر گاؤں کے کچے رستے پر، اس بات کا مطلب بدلے گا جب پکی سڑک آ جائے گی. جس بات کا مطلب خوشبو ہے ہر گاؤں کے کچے رستے پر، اس بات کا مطلب بدلے گا جب پکی سڑک آ جائے گی. بہت شکریہ.